بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عباس کی بیوی نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا۔ نبی شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا۔ پھر میں رمضان کے آخر میں مدینے واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا
تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کرنے یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی روایت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ اسے احمد، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اس سے جو ہے ہمارے بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں، جو واقعی ہمیں چاند کو دیکھتے وقت مسئلے بنتے ہیں کہ جی آج چاند نظر نہیں آیا تو کل آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک بندے کی گواہی پر بھی جو ہے یہ پورا ملک، پوری کائنات جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے، لیکن کس بنا پر؟ جب چاند نظر آ جائے۔ اگر کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے یا افواہیں پھیلاتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ پوری امت کا گناہ اس ایک شخص پر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے فیصلے اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ سوچ سمجھ کر جو ہے کرنے چاہیے، اور اپنے منہ سے سوچ سمجھ کر الفاظ نکالیں کہ اس کا جو ہے ہمیں کتنا اجر مل سکتا ہے، اور انہی باتوں کا جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے کتنی سزا اور گناہ مل سکتا ہے۔